ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے آپ نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہونے والے ان واقعات پر روشنی ڈال رہے ہیں جس کی تفصیلات شاید بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بت شکنی کا حوصلہ کیسے پیدا ہوا؟ کون سی دعا پڑھ کر آپ علیہ السلام آگ میں گئے؟ آپ علیہ السلام کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اور اس واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے بارے میں تفصیلاً واقعہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 5 میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی ان کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور برسات کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ اس واقعہ کا قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں اس طرح سے ارشاد آیا ہے۔ ترجمہ: ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 17 میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ اف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوجتے ہو۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا، جس کا ترجمہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 5 میں ہے۔ ترجمہ: اے لوگوں، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو۔
चुनाचे ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوپھن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ ترجمہ: ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 17 میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم جانتے ہیں کہ اس کہانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل کس قدر مضبوط تھا۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوند میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھوں سے فریاد کر کے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ناظرین کرام، کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے تھے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کافروں نے آگ کو آگ میں ڈالا تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے آپ اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر آگ میں رہے؟ اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ تعالیٰ پر کس قدر مضبوط تھا کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اور سلامت رکھا۔ اور میں اور آپ ہم سب کو آج اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر کتنا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ہمت دکھاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی بہت بھی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔